امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کردہ زیارت جامعہ ہمارے لیے علم و معرفت کا انمول خزانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ائمہ معصومین کا مقام کیا ہے، اسے امام علی نقی علیہ السلام نے اس زیارت میں خود بیان فرمایا ہے۔ آج اگر ہم مقام و منزلت اہل بیت کے حوالے سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ 10ویں امام کی زیارت کو پڑھیں اور سمجھیں۔ عقیدے اور معرفت کی اعلیٰ ترین سطح ہمیں ائمہ معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں اور زیارات سے حاصل ہوتی ہے، اور زیارت جامعہ تو سند کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین ہے۔ شیخ صدوق علی الرحمہ نے نقل کیا کہ موسیٰ بن عبداللہ نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول، اگر میں 12 اماموں کو ایک ہی وقت میں سلام کرنا چاہوں اور سب کی ایک ساتھ مدح کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں جو فصیح و بلیغ کلام تعلیم فرمایا اسے زیارت جامعہ کبیرہ کہتے ہیں۔ در حقیقت زیارت جامعہ فضائل و مناقب اہل بیت کا بحر ذخار اور بیش بہا خزانہ ہے۔ آج ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے، خصوصاً ان کی ولایت کے موضوع پر جو لوگ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر آج ہم ایک مرتبہ امام کے مقام کو خود امام معصوم کے کلام سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوں سمجھیے کہ مکتب اہل بیت کا سلیبس، مکتب اہل بیت کا نصاب، مکتب اہل بیت کا تعارف اور دیباچہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ جس بھی امام کے روضے پر جائیں، جس بھی امام معصوم کے حرم میں جائیں، لازمی زیارت جامعہ کو بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ خود اپنی معرفت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک واضح فرق اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اور اس زیارت کا آغاز اس جملے سے ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اور یہ ساری عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کو کیوں ملی ہیں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام، امام معصوم اس کا سبب خود اس زیارت میں بیان فرما رہے ہیں۔ الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون، اے آل محمد آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ توحید کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، آپ وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ سورہ مائدہ کی آیت کا جملہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ زیارت جامعہ کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی امام معصوم کا کوئی کلام پڑھیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ کیا معصومین علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی ایسا کلام کہہ سکتا ہے۔ اشہد ان ابی